بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. وقيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يؤمن جاره بوائقه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو. میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو. محترم بزرگوں اور ایمانی دینی بھائیوں، کلام پاک کی تلاوت اور احادیث مبارکہ میں سے ایک چھوٹی سی حدیث سامنے لائی گئی ہے. آیت پاک میں بہت سارے احکامات اور آداب بتائے گئے ہیں. پڑوسی کے بھی حقوق اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مگر احادیث شریفہ میں پڑوسی سے متعلق بڑی سختی کے ساتھ اور بڑے زبردست انداز میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ ایسے لوگوں کے ایمان کی تردید فرما دی جو پڑوسی کو ستاتے ہیں اور جو پڑوسی کی ایذا رسانی میں مصروف رہتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. 3 بار فرمایا اور اللہ کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں واللہ لا یؤمن، اور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم بخدا وہ مومن نہیں ہے. پھر فرما رہے ہیں واللہ لا یؤمن، بخدا وہ مومن نہیں ہے. اور پھر فرما رہے ہیں بخدا واللہ لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سوال کیا، وقیل من یا رسول اللہ،
وہ کون ہے جس کے آپ ایمان کی تردید فرما رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ ہے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ پڑوسی کا حق ہے۔ اسلام واقعی بڑا انسانیت نواز مذہب ہے، سارے کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، جن کا جو حق ہے حسب حیثیت حسب مراتب اسلام اس کو حق دلانے کے در پہ رہتا ہے۔ پڑوسی کے حقوق بتاتے ہوئے اس قدر آپ سختی سے فرما رہے ہیں، ایسی وعید اور ایسی توبیخ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جس سے پڑوسی اس کا محفوظ نہ ہو۔ یہ پڑوسی کا حق کہ ہم نے اور آپ نے کبھی اس پر غور کیا، جس کے بارے میں اس قدر کثرت سے احادیث آئی ہو، اس قدر ہدایات دی گئی ہوں، اس قدر پیغامات آئے ہوں، آسمان سے پڑوسی کے آداب آ رہے ہوں، عرش الہی سے پڑوسی کے آداب بتائے جا رہے ہوں، اس قدر آداب جبریل علیہ السلام لالا کے سنا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو گمان ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کی میراث میں پڑوسی کا حق ہو جائے۔ اس قدر پڑوسی کا آداب بتائے گئے، اس قدر پڑوسی کے حقوق بتائے گئے، اس قدر پڑوسی سے حسن سلوک کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا۔ کیا ایمان والے کو پتہ ہے؟ کیا ایمان والے کو اس کی فکر ہے کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے پڑوسیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ آپ بہت اچھے نمازی ہیں، آپ نے حج بھی کر لیا ہے، آپ بڑے صوم و صلات کے پابند ہیں، آپ تہجد گزار بھی ہیں، شب بیدار بھی ہیں، لیکن اگر آپ سے آپ کا پڑوسی خوش نہیں ہے، آپ کی ایذا رسانی سے آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، تو آپ بھی واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن میں داخل ہو جائیں گے، آپ کے بھی ایمان کی تردید ہو جائے گی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بھی صفحہ اسلام سے نکال دیں گے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا خیال نہیں رہتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عورت کے بارے میں فرمایا، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو شب بیدار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، صدقہ کرنے والی بھی ہے، خیرات کرنے والی بھی ہے، لیکن اس کی زبان درازی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کی تیزی زبانی سے اس کے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ جانتے ہیں حضور پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، اس کے لیے اس میں خیر نہیں ہے، ان خوبیوں میں، ان کمالات میں خیر نہیں ہے، ان کے جو یہ سب اوصاف ہیں باعث خیر نہیں ہوگا۔
اور فرمایا ہی من اہل النار، وہ جہنمی ہے، وہ عورت جہنم جائے گی۔ صحابہ کرام نے آگے بڑھ کے فرمایا یا رسول اللہ، ایک عورت ایسی بھی ہے جو بہت زیادہ شب گزار اور شب بیدار اور تقوی پسند نہیں ہے، فرائض کی پابند ہے، لیکن اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کی اظہار رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ ہے، اس کی ذات ضرر رسا نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، ہی من اہل الجنہ، وہ عورت جنتی ہو، جنت جائے گی۔ میرے محترم غور کریں آپ، اور اپنے احوال پہ، اپنے قواعد پہ نظر ڈالیں۔ کیا ہمیں اس کی فکر ہے؟ کیا ہماری یہ کوشش ہے کہ ہماری ذات سے ہمارے پڑوسی کو کسی طرح کا کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی دقت نہ پہنچے، کوئی دکھ نہ پہنچے، ہم سے پڑوسی ناراض نہ رہے، ہم سے ہمارا پڑوسی خفا نہ ہو، ہماری کسی ایکٹیویٹی سے ان کے لیے باعث رنج نہ ہو؟ یہ ہماری فکر ہے، اس کی کوشش رہتی ہے؟ اگر نہیں رہتی ہے تو کیا رہنی نہیں چاہیے؟ عام طور سے تو آج اگر کسی کو کسی سے گلہ ہے تو پڑوسی کو پڑوسی سے گلہ ہے، اس کے دروازے پہ گندگی لا کے ڈال دیا، ان کے دروازے پہ پانی پھینک دیا، نالا بہا دیا، یا کوئی ایسی حرکت کر دی جس سے پڑوسی پریشان رہتا ہو۔ حالانکہ پڑوسی کے تو یہ آداب بتائے گئے کہ اگر آپ کے یہاں عمدہ کھانا بنا ہے، اچھا کھانا بنا ہے، کوئی مرغوب کھانا بنا ہے، تو اسے پڑوسی کو شریک کرو۔ اگر گوشت بننا ہے، شوربہ بڑھا دو اور پڑوسی تک اس کو پہنچاؤ۔ اس قدر پڑوسی کا خیال اسلام نے رکھا، اس قدر تاکید فرمائی اسلام نے، اس قدر فضیلت بتائی اسلام نے پڑوسی کی۔ لیکن آج ہمارے یہاں بالکل اس کے برعکس ہے، الٹا ہے۔ ہم لاکھ دعوے دار سہیں کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں، ہم لاکھ دعویٰ کر لیں، لیکن یہ دعویٰ بیکار ہے۔ جو ہم صاحب کردار نہیں ہیں، جو ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے، اور ہمارے حضور پاک علیہ الصلوۃ ہمارے ایمان کی تردید فرما رہے ہیں، ہمارے ایمان کو رد کی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں، اور فرما رہے کہ نہیں، لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، جس کی اظہار لسانی سے، جس کی تیزی زبانی سے، جس کی زبان درازی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ پڑوسی کا حق ہے، چاہے کوئی بھی پڑوسی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ ہاں، اس کے درجے بدرجے ہیں، اگر رشتہ دار ہے تو اس کا اور حق ہے، اگر اور ہے قریبی تو اس کا اور حق ہے، اگر ہمارے غیر بھائی ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، وہ آپ کا پڑوسی ہے، تو اس کا حق ہے، تقاضا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کو محبت دی جائے، ان کو پیار دیا جائے، اپنی خوشی میں ان کو شریک کیا جائے، اس قدر پیار دیا جائے کہ اس کو محسوس ہو کہ ہماری بغل میں ہمارا بغلگیر کوئی مومن ہے، کوئی اللہ والا ہے، اسلام والا ہے، اس کو احساس ہو جائے۔ آپ نے نام نہیں سنا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ؟ ان کے لاکھوں پیروکار ہیں جناب، ان کا مسلک پوری دنیا میں رائج ہے۔ جی،
ان کا بھی ایک موقف ہے فقہ کی دنیا میں. ابھی ایک گویا کہ ایک ہستی ہے وہ، ان کے ماننے والے تو ہیں، ان کے مسائل کو اپنانے والے تو ہیں دنیا میں. ہم بھی ان کو مانتے ہیں، ساری دنیا ان کو مانتی ہے، لیکن جو ان کا جو کردار ہے اور پڑوسی کے ساتھ جو ان کا سلوک رہا ہے جناب، ایک تاریخ ہے. اے ان کے مسائل کو اپنانے والے، اے ان کے مسلک و منہج پہ چلنے والے، ذرا جو پڑوسی کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوا ہے اس کو تو اپنا جاؤ، ان کے کردار کو تو گلے لگا لو، ان کے اخلاق کو تو اپنی زندگی میں ڈھالو، ان کی روش پہ تو چل کے دکھا دو. لیکن ایسا کہاں ہے؟ ایک پڑوسی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے مکان کو بیچ کر جانے لگا. مکان کے خریدار جو مکان خریدنے کے لیے آئے تو ان کا اپنے مکان کا ڈبل دام لگایا، دوگنی قیمت لگائی. خریدار نے پوچھا کہ یہ مکان کا آپ دوگنی قیمت کیوں لے رہے ہیں، آپ ڈبل دام کیوں لے رہے ہیں؟ کیا جواب دیتے ہیں کہ میں اپنے مکان کا بھی دام لے رہا ہوں، میں اپنے مکان کی قیمت بھی لے رہا ہوں، اور میرے بغل میں جو میرا پڑوسی ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، میں بہت اچھا پڑوسی دے رہا ہوں، میں اس کی بھی قیمت لگا رہا ہوں. اللہ اکبر. غور کیا آپ نے؟ جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ میرا پڑوسی اپنے مکان کا بھی دام لگایا ہے اور مکان کا جتنا دام ہے میرا بھی دام لگایا ہے کہ میں اچھا پڑوسی دے رہا ہوں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی کیوں جا رہے ہو تم مجھے چھوڑ کر؟ میں جو تم کو اتنا پسند ہوں، تم نے میرا دام لگا لیا ہے، اپنے مکان کی قیمت بڑھا دیا ہے، اپنے مکان کا ویلیو بڑھا دیا ہے، صرف میری وجہ سے مجھے تم اتنا اچھا چاہتے ہو، اچھا مانتے ہو، تو مجھے چھوڑ کر تم کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور مجھے کچھ تقاضا ہے، کچھ درہم کی ضرورت ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو تم کو ضرورت ہو مجھ سے لے لو، تم میرے پاس رہو، میرا پڑوسی بن کے رہو، میرے قریب رہو، میرے سائے میں رہو. جب تم مجھے اتنا عزیز رکھتے ہو پھر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. میرے محترم بزرگ دوستو، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. ہے کوئی ایسا پوری دنیا میں جو کوئی نظیر لائے، کوئی مثال پیش کرے کہ ایسی ہستیاں گزری ہیں جناب، اسلام کے دامن میں رہنے والے، اسلام کے پیروکار، اسلام کے چاہنے ماننے والے، فرزندان اسلام میں سے ایسی ہستی گزری جو قرآن پہ عمل کر کے دکھا دیا، حدیث پہ چل کے دکھا دیا، پڑوسی کا حق ادا کر کے دکھا دیا. زمین نے شہادت دی، آسمان نے گواہی دی، اور دنیا نے دیکھی کہ واقعی ایسے بھی پڑوسی ہوتے ہیں، ایسے بھی انسان ہوتے ہیں. سچ کہا کسی نے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. میرے محترم بزرگ دوستو، ایک کردار اپنایا جائے اور ہم بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یہی سلوک کریں اور ان کے دل میں ہماری ایسی عظمت آ جائے. اللہ ہم اور آپ کو ان احادیث مبارکہ پہ اور آیت قرآنیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.